وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون من أجود؟ قالوا الله أعلم ورسوله. قال الله أجود ثم أنا أجود بني آدم ثم أجودهم من بعدي رجل علم علما فنشره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی قدر، یہ بڑا خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سونے کی محفل بیٹھنا نصیب فرمایا، قرآن شریف کی تکمیل ہوئی. جنہوں نے قرآن شریف سنیا، جنہوں نے قرآن شریف سنایا اور جنہوں نے سنیا، سارے مبارکباد مستحق ہیں. شاید اپنے وکیل صاحب نے خشک بندے نے یا خشک آٹا کھاتے ہیں یا ابا جی کا غصہ ہے. میرے ابا جی کے شاگرد ہی میرے پیارے 7-8 سال حضرت شاہ صاحب کو پڑھے. میں عرض کرا کہ خانواد رسول کے چشم و شراب استاذنا و استاذ و اساتذتنا حضرت مولانا سید محمد زہیر شاہ صاحب حدانی دعوت برکاتہ العالیہ بیٹا مان انہوں نے شاگرد مان اس نسبت نال تواڈے کول حاضری ہوئی. اصل تے حاضری ابا جی دی سی، ابا جی نے تواڈے نال خطاب کرنا سی تے اس حکم ہویا جا کے بات کر. گل کرنی تے نہیں چاہیے کیونکہ نقیب صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اصل جلسہ تے اپن ناتا دسی مبارک ناتا نہیں ہونی بھی چاہیے. لیکن میں غلام اپنے والد صرف انہوں نے بیٹا ہی نہیں ہاں بلکہ میں 7-8 سال انہوں نے شاگرد تھا. میں اس حیثیت تک میرا صرف اتنا ہی کام بنتا ہے کہ میں اپنی بات کرا کہانیاں نہ پاؤں. بس مختصراً یہی بجیاں اللہ نہیں اپنے والد صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو اکثر حدیث شریف گاتے ہیں یہ پروگراموں کے وچ. ویسے پروگرام مختصر بھی ہونا چاہیے. مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کی بات بڑی سونی لگی. وہ اپنے شیخ کے نام ہے مولانا عبدالحی عافر رحمۃ اللہ علیہ نے قول نقل کرتے ہیں یعنی رمضان شریف کی راتاں عمل کیا راتا ہے، یہ علم کیا راتا نہیں ہے. اے جلسے جو ہوتے ہیں علم واسطے ہوتے ہیں، جبکہ راتاں کی یعنی عمل کیا راتا ہے. کہتے ہیں کہ مثال بڑی سونی دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ مثال ہے نہیں جی میں کوئی بندہ نا آپ کی درخواست لے کے بادشاہ مغل کو جاوے اس کو جا کے کہے کہ قبلہ میرا ایک کام نہیں پڑے گا ذرا کر دو. بادشاہ کو کہے ذرا نا رات میں میرے محلے ذرا کلیا جو میں ویلا بیٹھا ہوں کلا بیٹھا ہوا تو ادو میاں صاحب کی کرتے تھے اپنی برادری لے کے ہوتا ہے اس الو کے پٹھے تو کون سے آنا آ گیا. اسی طرح ان راتوں میں عمل کیا خلوت بہ کے اللہ کو یاد کریں. لمبے چھوٹے پروگرام تھے دوسرے مقامات پر چلے. یہ میں تاکہ لیا ہے مولانا تقی عثمانی صاحب اپنے شیخ مولانا عبدالحی عافر رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرا. مختصر نیکی کی 2 گلاں کرتے ہیں. نمبر 1 کے اعتکاف دیاں 3 قسماں ہیں. ایک کے واجب، ایک کے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، ایک کے مستحب. جڑا واجب اعتکاف ہے نا وہ یہ ہے کوئی بندہ منت مانگ رہے کہ میں اگر میرا ایک کام ہو گیا میں اعتکاف رہوں تو ضروری کا اعتکاف جو کام ہو جائے میں اعتکاف رہے. یہ چیز اعتکاف واسطے روزہ ضروری ہے. دوسری بات سنت مؤکدہ علی الکفایہ یہ وہ ہے جڑا عام طور پہ آپ رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں الحمدللہ اللہ کی توفیق عطا فرمائے. سنت مؤکدہ علی الکفایہ کیوں کیا اگر محلے میں ایک بھی بندہ اگر اعتکاف ہے تو پورا محلہ ایک بندہ بھی اگر بیٹھ جائے پورے محلے کو گناہ
یعنی ذمہ داری آخری تیسرا درجہ میں نوٹ کروانا چاہنا ہر ساتھی میں تقریر تو بھی اور رٹا لا گیا تو رٹا ہی لگا طالب علم اب نہ خطیب اور نہ صاحب اب رٹے لا گیا لیکن میں ان دونوں گلا جن میں ذہن چاہیے اور سنتا رہنا اور عرض کرنا لگا تیسری چیز اعتکاف مستحب یہ ہے کہ جب آپ مسجد آئیے نیت کر لیجیے میں اعتقاد کی نیت کر لو چاہے عربی کر لو اردو کر لو پنجابی میں کر لو اب جتنی دیر مسجد بیٹھے رہیں گے اللہ کی رحمت آپ کو دیا رہیں گے نماز کا ثواب الگ نماز انتظار کا ثواب الگ اعتقاد کا ثواب الگ کتنی چلتی ہے سارے ساتھی ضرور کوشش کرو پتہ میں تھوڑا یا وہ نہ یا محنت ہوتی نہ کرو دل چیز دل سوچ رہے ذہن سوچ رہے جو اللہ نے کہا ہم سوچ رہے کہ اللہ کی رضا سے دوسری بات آخر کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چار گلاں حضور پاک علیہ السلام نے شاید فرمایا کہ رمضان شریف میں چار گلاں لازم ہیں دو گلیں ایجیاں ہیں جنہاں اللہ پاک راضی ہوگا اور دو گلیں ایجیاں نے جنہاں تو بغیر تو کمی نہیں بنتی چار کاری نہیں نمبر ایک اللہ میاں بولو جنت سوال حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ میاں بولو جنت الفردوس کا سوال ہے ہو سکے تو بھی کرو اللہم انی اسألک الجنت الفردوس نمبر دو فرمایا اللہ میاں بولو پناہ اللہ میاں بولو پناہ جنت دی اللہ میاں سب جنت کو بچا دے یہ دو گلیں تیجی گل استغفار کثرت الاستغفار حضور نے فرمایا استغفار کثرت کرو چوتھی گل قول لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کرو رمضان شریف کے چار معمولات میں جڑے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ سے نمبر ایک فرمایا اللہ میاں کو جنت الفردوس کا سوال کرو نمبر دو جہنم کو بچاؤ دی دعا مانگو نمبر تین استغفار کرو نمبر چار اللہ میاں کا لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے